بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے اس سلسلے کے ساتھ جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے ایک سوال، اور آج اس ایک سوال کے جواب کی تلاش میں میرے ساتھ ہیں جناب محمد عاصم بٹ صاحب۔ سر بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ آپ کی نوازش ہے، اور میں ہر دفعہ کہتا بھی ہوں اور مجھے کہنا ضروری بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ مہربانی فرماتے ہیں اور فراخ دلی کے ساتھ وقت عنایت کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ گفتگو کرنے میں جتنی سہولت محسوس کرتا ہوں اس کا اندازہ کچھ تو آپ میرے والہانہ پن سے آپ کو ہوتا ہوگا۔ جب میں آپ سے بات کرتا ہوں تو میں بہت ایزی رہتا ہوں آپ سے گفتگو کرتے ہوئے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو سوال میں اپنے بالکل دل میں سوچتا ہوں ان کے بارے میں بھی میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں۔ آج ایسی ہی کچھ باتیں جو ہیں وہ میرے ذہن میں ہیں، تو ان میں سے ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مطلب میں ایک ادارے میں پڑھاتا ہوں، تو ہم نے ایک نصاب طے کیا ہوتا ہے کہ طالب علم کے لیے اس ڈگری کے لیے اتنا کچھ پڑھنا جو ہے وہ لازم ہے، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا کچھ اسے ضرور کرنا چاہیے تب جا کے وہ کوالیفائی کرے گا کہ یہ ڈگری حاصل کر سکے۔ اسی طرح مختلف مدارس کا، مختلف علوم کا، مختلف جو فن ہیں، مختلف جو ہیں یعنی مختلف طرح کے کام، ان کا اپنا اپنا نصاب ہوتا ہے کہ یہ کرنا لازم ہے۔ کیا تخلیق کار کا بھی کوئی نصاب ہوتا ہے یا اس کی کچھ سرگرمیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم کہہ سکیں کہ یہ اس کی نصابی سرگرمیاں ہیں؟ ظاہر ہے وہ کسی درسگاہ میں تو جا کے یا کسی خاص ماحول میں تو نہیں کرے گا، اپنی زندگی میں رہ کر اپنے کاموں کے ساتھ ہی وہ سب کچھ کرے گا، لیکن کچھ ہیں ایسے لوازم کہ جن کو ہم کہہ سکیں کہ یہ تخلیق کار کے لیے نصابی سرگرمیوں کی حیثیت رکھتی ہیں چیزیں؟ دیکھیں، ابھی آپ نے کہا نا سرگرمیاں، اس میں پھر نصابی بھی آ جاتی ہیں، غیر نصابی بھی آ جاتی ہیں۔ جی وہ بھی ہوں گی یقیناً، وہ بھی ہم اس پہ کبھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ جی جی۔ نصاب کے حوالے سے بات کی جائے تو دو ہی اس کے بنتے ہیں درجے، ٹھیک ہے، ایک تو مطالعہ جی اور دوسرا ریاضت قلم۔ ٹھیک ہے، اچھا، یعنی یہ دو بڑے حصے ہیں، دو بڑے حصے ہیں۔ ان حصوں کے آگے پھر ہم اس کی ذیلی ڈویژنز کر سکتے ہیں، ذیلی اس کے شاخیں حصے ہیں۔ بات کر سکتے ہیں۔ مطالعہ سے کیا مراد ہے؟ بس میرا خیال ہے کہ مطالعہ صرف کتاب کا مطالعہ نہیں ہے، یعنی جو ہم کاغذ پہ لکھی ہوئی تحریر کو پڑھتے ہیں صرف وہی مطالعہ نہیں ہے۔ ٹھیک، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ بھی مطالعہ ہے۔ میں بازار میں جاتا ہوں، میں سفر کرتا ہوں، میں کسی سے ملتا ہوں یا کسی کے بارے میں سوچتا ہوں، وہ سب مطالعے کی ذیل میں آتا ہے۔ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ بھی مطالعے کی ذیل میں آتا ہے، جو میں سن رہا ہوں وہ بھی مطالعے کی ذیل میں آتا ہے، اور جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ بھی مطالعے کی ذیل میں آتا ہے۔ سو مطالعے کا جو مفہوم بنتا ہے اصل میں وہ یہی ہے کہ آپ جس سے کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، کہ جس عمل سے، جس تربیت سے، تو مطالعہ بہت ضروری ہے۔ ہم اگر محدود ہو کے بات کریں تو کتاب کا مطالعہ ایک لکھنے والے کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ ایک تو اسے پتہ لگے کہ وہ جو جس زبان میں لکھنا چاہ رہا ہے اس کی کنسٹرکشن کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا سرو و نحو کیا ہے، اس کا روزمرہ کیا ہے، اس کا محاورہ کیا ہے، اور اس زبان کے اندر جو مختلف لہریں آئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، الفاظ کے حوالے سے یا جملوں کی بندش کے حوالے سے یا بات کہنے کے انداز سے، اس میں کیا لہریں آئیں، اس سے بھی اسے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے۔ سادہ لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو میڈیم ہے اس کا، وہ زبان ہے، اور میڈیم کا علم جو ہے وہ پہلے درجے پر ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ اگر سپاہی بننا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ بہت شجاع ہوں، بڑے آپ کا جسم بھی بہت اس کے لیے، ہاں، آپ کا حوصلہ، آپ کا سب کچھ ہے، لیکن جب تک آپ کو تلوار چلانا نہیں آئے گا، تلوار آپ کا بنیادی ایک ہتھیار ہے جس سے آپ جنگ لڑیں گے، یا تلوار سے مراد کوئی بھی جو بھی ہتھیار اس کا ہے، تو آپ کا جو بنیادی جو حوالہ بنتا ہے اس میں نصاب کا وہ مطالعہ ہے۔ اب مطالعے سے مراد، جس ہم نے بات کی کہ مطالعہ بہت ایک پھیلی ہوئی ایک ٹرم ہے، مطالعہ سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اپنی عصری ادب کا مطالعہ کریں، بلکہ آپ جس روایت سے جڑے ہوئے ہیں اس روایت کے جتنے بھی منزلیں سے آپ گزرے، اور ہر منزل پر جو اس زبان کی جو ایک ساخت بنی، جو ایک اسلوب بنا، اس سے آگاہ ہونا بھی عہد و عہد ارتقاء جو ہے، اس سے آگاہ ضروری ہے کہ آپ اس کو فالو کریں۔ جی جی، لیکن آپ کا علم ہونا چاہیے آپ کو، کہ یعنی آپ کو پتہ تو ہونا کہ اس سے پہلے لوگ کیا کچھ کر چکے، کس طرح کی زبان استعمال کرتے رہے، اور کیا ان کا اظہار پیمانہ کیا رہا، ان کا اظہار کا پیرایا کیا رہا۔
تو ایک تو یہ ہے اپنی روایت سے آپ آگاہ ہوں. پھر مطالعے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ جس عالمی روایت سے، علاقائی روایت سے، عالمی روایت سے جو آپ جڑے ہوئے ہیں، اس کا عصری منظرنامہ کیا بنتا ہے، اور جو انہوں نے جو تجربات اپنی تاریخ میں پیچھے کر چکے، ان سے بھی کسی حد تک آپ کو آگاہ ہونا بہت ضروری ہے، وہ بھی زبان کی حد تک. جی جی اور اس سب کے بعد آپ کو ایک ادب کا ایک فہم مل جاتا ہے. آپ اب چاہے شاعری کر رہے ہیں، چاہے مضمون لکھ رہے ہیں، چاہے وہ افسانہ یا ناول لکھ رہے ہیں، تو آپ کو مختلف روایتوں میں اس صنف کے ساتھ کو کیسا برتا گیا، اس کو کیسا لکھنے والوں نے اس کے ساتھ اس کو کیسے کنسٹرکٹ کیا، یہ ساری باتیں جو ہیں آپ اس کو سیکھتے ہیں. اور پھر ہر لکھنے والے نے کس طرح سے شعر کی مصرع بندی کی، یا اس نے کس طرح امیجز بنائے، کس طرح اس نے کردار سازی کی، کس طرح اس نے پلاٹ بنایا، کس طرح اس نے فضا بندی کی اپنی کہانی کی، اور کس طرح اس کہانی کو اس نے آغاز و انجام دیا. یہ سب جو تکنیکیں ہیں یہ آپ پڑھے بغیر نہیں سیکھ سکتے. اچھا، پڑھنے کا ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی روایت کو، اپنی زبان کو پڑھتے ہیں تو وہ جو ایک جملے کی کنسٹرکشن ہے وہ بہت اہم ہے. جی اچھا، اس سے آپ کو جو مختلف لکھنے والے ہیں وہ ظاہر وہ اس میں تجربات کرتے ہیں لکھنے. مثلا میں ابھی پیچھے پڑھ رہا تھا ناول، ایک فوسے ہیں ہمارے جن کو کبھی دو ایک سال پہلے نوبل پرائز ملا فرانس کے. انہوں نے ان کا ناول کا ترجمہ کیا انہوں نے مبشر میر نے. تو اس کی میں نے قسط پڑھی، پھر میں نے ان سے رابطہ کر کے ان سے پورا ناول جو تناظر میں میں نے تناظر میں چھپا ہے، وہ تناظر میں چھپا، تناظر میں چھپا، تو میں نے اس سے پورا ناول منگوایا، پھر وہ پڑھا میں نے. تو اب وہ نثر کی ایک عجیب و غریب صورت ہے، یعنی بہت ہی جسے آپ کہتے ہیں لوز کنسٹرکشن کے ساتھ اس نے اس نثر کا ایک سار پیدا کیا، اس نے ایک جادو پیدا کیا نثر کا. تو میں نے کہا بھی نثر تو اس طرح بھی لکھی جا سکتی ہے کہ آپ جو فکرہ بندی کا جو قواعد ہے ہم اس کو یاد جو التزام کرتے ہیں وہ اس سے ہٹ کے بھی آپ اپنے احساس کی جو روح ہے اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس جملے کو بھی توڑ پھوڑ دیں. ٹھیک ہے. تو اس سے بھی اگر ساری بات جو ہوتی ہے وہ میرا خیال ہے ادب میں وہ تاثیر کی ہوتی ہے. اگر آپ وہ تاثر پیدا کرنے میں، پڑھنے والے کو میں ترفع پیدا کرنے میں، اس کو ایلیویٹ کرنے میں اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ جو تحریر لکھ رہے ہیں وہ کس حد تک آپ کے روایت سے جڑی ہوئی ہے یا ان قواعد سے جڑی ہوئی ہے جو کہ آپ کی روایت میں جس کا. دیکھیں، تخلیق کار کے لیے جو قواعد ہیں وہ تو صرف ایک بنیادی، بلکہ عام آدمی کے لیے بھی ایک بنیادی جو معیار ہے، عمومی معیار، اس پر آ جائے. تخلیقیت تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے. تخلیق تو اس سے بات شروع ہوتی ہے، یعنی آپ بنیادی چیز جب حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اور آپ کہا کرتے ہیں، بہت اچھی مجھے بات آپ کی جو ہے نا، مجھے بار بار یہ لگتی ہے کہ بھائی جو فکشن نگار ہے پہلے تو اس کو نثر نگار ہونا چاہیے نا، جس کو نثر ہی نہیں لکھنی آتی، وہ پہلا سٹیپ ہے. تو اس کے بعد وہ فکشن تو اس سے اگلا سٹیپ ہے. آپ کو اگر اوزار چلانا نہیں آتا تو آپ کے ذہن میں بہت اچھا ایک نقشہ ہے ٹیبل کا، تو آپ بنا نہیں سکتے. ہاں، آپ میڈیم کو خراب کر دیں گے، لکڑی جو آپ کے پاس موجود ہے اس کو خراب کریں گے، خراب کر دیں گے، موضوع خراب کر دیں گے جو آپ کے پاس بڑا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ یعنی مطالعے کے ذیل میں آپ نے فرمایا، یہ بھی ہم مطالعے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ پڑھنے کا معاملہ ہے کہ آپ نے کتنا پڑھ لیا، کتنا دیکھ لیا، اپنے ادب کو، اس کی روایت کو، معاصر ادب کو، عالمی ادب کو جس قدر ہو سکتا ہے آپ زیادہ سے زیادہ جو تنوع ہے تحریر کا اس کو دیکھنے کی کوشش کریں اور وہ مطالعہ کر لیں، آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا کیا تجربات ہیں. لیکن مطالعہ صرف جو ہے وہ آپ کے ادب تک ہی، اگر آپ ادیب ہیں تو صرف ادب تک ہی محدود نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ادیب سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے اس کے اندر روح اثر بھولنے چاہیے. ٹھیک ہے. وہ جس جتنے شعبہ علوم، شعبہ علم جتنی پیش رفت ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں، یہ ادب جو ہے یہ باقی تمام جو شاخیں ہیں علم کی اس کے ساتھ جڑا ہوا. ٹھیک ہے. جب یہ خیال تھا کہ چیزیں جو ہے وہ بالکل سادہ سی ہیں، ایک ایٹم ہے جس سے پوری کائنات بنی، اور پھر اس کے بعد یہ ٹھوس اور مایع اور سب چیزیں وجود میں آئیں، تو تب بہت آسان تھا چیزوں کو دیکھنا. تو تب ہمارے ہاں آرکیٹائپل ادب لکھا گیا.
یعنی ایسے آرکیٹائپل کریکٹرز ہوتے تھے کہ جن میں جو کوئی نیک ہے، کوئی بد ہے، کوئی ہیرو ہے، کوئی ویلن ہے، تو بہت آسان ہوتا تھا. ہاں مطلب سیاہ و سفید میں بٹا ہوا ہے چیزوں کو ڈفرینشیٹ، بلیک اینڈ وائٹ ہیں تو. لیکن پھر علم نفسیات نے ترقی کی، ہمارے ہاں بڑے بڑے نام آئے، یونگ ہے، ایڈلر ہے، اور یہ فرائڈ ہے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے اصل میں، فرائڈ نے تو خود کہا کہ میں نے جو بھی کچھ کہا وہ تو ادب میں پہلے سے کہیں نہ کہیں کہا جا چکا، اس کے اشارے موجود تھے. تو ان اشاروں کو میں نے دیکھ کے تو میں نے اپنی جو نظریات تھا وہ ڈیولپ کیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو نیک و بد کی تمیز ہے یہ اس طرح آرکیٹائپل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ایک انسان بیک وقت نیک بھی ہے، بد بھی ہے، فرشتہ بھی ہے، اور وہ شیطان بھی ہے. تو اس کے اندر مختلف لہریں اور مختلف جہتیں ہوتی ہیں جو کام اکٹھی کام کر رہی ہوتی ہیں. مطلب بعض اعمال تو ایسے ہیں کہ اس عمل میں یہ اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ خیر کا عمل ہے یا شر کا عمل ہے. شر کا عمل ہے، اور وہ سب چیزیں ریلیٹیو بھی ہو جاتی ہیں. ایک عمل جو ہے وہ ایک حالت میں یا ایک وقت میں یا ایک کردار کے حوالے سے وہ ٹھیک ہے، تو دوسرے کردار کے حوالے سے وہ. اور پھر بعض اوقات اس میں لائن بہت باریک ہوتی ہے. مثلا آپ دیکھیں نا، حریت پسندی ہے یا دہشت گردی ہے، اس میں بڑی باریک لائن ہے. وہ ایک کے لیے جو ہے وہ اپنا ہمارا بھگت سنگھ وہ دہشت گرد ہے، دوسرے کے لیے وہ حریت پسند ہے. تو یہ کام تو وہی کر رہا ہے، دونوں اپنے اپنے لحاظ سے ٹھیک ہی ہوتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی کہ جو دیگر علوم ہیں ان میں جو پیش رفت ہوئی ہے اس کے اثرات پھر آپ پہ آتے ہیں. تو وہ پھر ادب میں یہ جو آرکیٹیکٹل کریکٹر کا ایک دور تھا وہ ختم ہو گیا، اور ایسے کریکٹرز پھر سامنے آنے لگے کہ ان میں آپ مختلف ان کی جو خصوصیات ہیں، جو خومیاں یا خامیاں ہیں، سب کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور انسان پہ ایسے ہی بات ہونی چاہیے. تو یہ سارا کچھ اس لیے ہوا کہ آپ کے آس پاس جو ایک علمی اور فکری سطح پر جو کروٹیں پیدا ہو رہی ہیں، جو پیش رفت ہو رہی ہے، اس کو بھی آپ نے، اس سے آپ آگاہ تھے. ٹھیک ہے. اور اس کی وہ آگاہی جو ہے وہ آپ کی اپنی کریکٹر جو کردار سازی ہے یا فضا بندی ہے یا پلاٹ سازی ہے، جو بھی کچھ ہے، یا مصرع بندی ہے، اس میں بات کو کہنے کے انداز میں وہ پھر اس کی شرائط کا رائیت دار آئی ہے، وہ اس کا منعکس ہوتی ہے وہ چیز. تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے جو اثر کے جو علوم ہیں ان میں بھی آپ کی دستگاہ ہو، اور جو آپ پیچھے جو آپ ماضی میں جو کچھ بھی رہا جس پر کہ اب دیکھیں کبھی ارسطو کہتا تھا کہ جی حیات سے ہی حیات پیدا ہوتی ہے، یہ بالکل عام سی بات ہے. لیکن آج اس کے تمام تر احترام کے باوجود ہم نے اسے رد کر دی، اس کی بہت ساری باتوں کو رد کر دی. ایون جو اس نے بوتیکا بھی لکھی وہ بھی آج ہمارے لیے ایک بنیادی حوالہ بنتی ہے، لیکن آج وہ ہمیں بالکل قاعدے جیسی چیز لگتی ہے، بالکل بنیادی چیز لگتی ہے کہ جو ہمیں لفظ استعمال نہیں کرنا، بچکانہ سی بات قاعدہ جب کہا تو اس کا مطلب تو بچکانہ سی باتیں لگتی ہیں. لیکن وہ چونکہ پہلا آدمی تھا، اس نے پہلی دفعہ ان چیزوں کو مرتب کیا، ان قواعد کو، تو اس لیے ہمارے لیے وہ قابل قدر ہے. وہ اپنے زمانے کا ایک جینیس تھا. ٹھیک ہے، دوسرے حصے کی طرف ہم آتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا مطالعے کا میدان. اور اس مطالعے میں پھر جو بنیادی جو بات آپ کو، ایک تو ہوتا ہے مطالعہ جبر کے ساتھ، وہ بھی ضروری ہے، نصاب کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کا دل کرے تب بھی، نہ دل کرے پھر بھی آپ نے پڑھنا ضرور ہے. مثلا روایت ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ چیدہ چیدہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ پڑھ لیا سلیکٹیو کر لیا، لیکن ایسے نہیں، آپ کو بالاستیاب پڑھنا چاہیے، تھارولی یعنی. دیکھیں نا بہت ساری ہمارا کلاسک ہے جس کی زبان تقریباً متروک ہو چکی، اس کو پڑھنا مشکل ہے، لیکن اس کو پڑھنا چاہیے. اس کے پڑھے بغیر آپ نیا ادب لکھ ہی نہیں سکتے، نئی نثر لکھ ہی نہیں سکتے. تو یہ تو ہو گیا سارے مطالعہ اور آپ کے جو مختلف جو آپ کے عصری ایک بنتا ہے، منظر نامہ بنتا ہے، جو افق بنتا ہے علمی، اس سے آگاہی بہت ضروری ہے. یہ مطالعے کی ذہن میں آ جاتی ہے. اچھا، مطالعے کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے 2 صفحے لکھنے، یہ میں نثر کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کو 20 صفحے پڑھنے چاہیے. ٹھیک، 1:10 والا فارمولا جو فرمایا کرتے ہیں. وہ اب میں 1:20 کا کر رہا ہوں. اچھا، 1:20 کا ہے، کیونکہ اب اتنی تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے. اب دیکھیں یہ جب سے اے آئی اپنا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا معاملہ شروع ہوا ہے، تو اس نے چیزوں میں جو تبدیلی ہے ہر طرح کے علوم میں، ہر طرح کے پیشے میں، آپ کی زندگی میں، اس کو اتنا فاسٹ کر دیا کہ اب آپ
مسلسل مطالعے کے بغیر آپ کا سروائیول بھی ممکن نہیں ہے، ایسے ہی. چاہے وہ آپ ادیب اور ہیں اس میں ایک اور جو ہے نا پہلو سر، وہ یہ بھی ہے کہ یعنی ممکن ہے کہ آپ اپنی طرف سے نیا لکھ رہے ہوں، ہاں ظاہر ہے ماحول سے ہی کچھ کشید کر کے نیا لکھتے ہیں نا، بالکل تو اور ساتھ والا بھی وہی لکھ رہا ہو جسے آپ نیا سمجھ رہے ہیں، ہاں کیونکہ وہ بھی اسی ماحول میں ہے. بالکل ایسے ہی ہے، اس لیے بھی مطالعہ ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ بھی پتہ لگے کہ کل جو آپ نے بات سوچی تھی وہ آج کہیں کسی نے لکھی نہ دی ہو. بالکل ایسے ہی. اور پھر مطالعے میں ایک اور بات بھی ہے، وہ ہے کنٹریبیوشن کی. یہ بہت اہم سوال ہے. میں تو بلکہ یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ نا دیوار پہ لکھ کے رکھیں، اپنے ٹیبل کے سامنے دیوار پہ لکھیں کہ آپ جو لکھ رہے ہیں وہ کیا کنٹریبیوٹ آپ کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے. کیا ایسی بات ایسے پیرائی میں یا ایسا خیال جو ہے اس زاویے سے لکھا تو نہیں جا چکا، تو وہ مطالعے سے آپ کو پتہ لگے گا جی ایسے کہ یہ بات ہو چکی ہے کہ ہو نہیں ہوئی. چکی ہے یا نہیں. اور آپ نے ہمیشہ یہی سوال اپنے آپ سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لکھنے والے کو کہ آپ نئی بات کیا کر رہے ہیں. اگر آپ نئی بات نہیں کر رہے تو پھر آپ جو کچھ بھی لکھ رہے ہیں وہ صرف ایک لطف کی بات تو ہو سکتی ہے آپ کی حد تک، لیکن وہ آپ کی آپ کی اپنی ایک روایت میں، سرگرمی کے طور پر تو اس کو ٹھیک ہے مانا وہ جا آپ کی سکتا روایت میں ہے، کنٹریبیوٹ نہیں کرے. نہیں کرے گا، بالکل بھی نہیں کرے گا. تو آپ کو یہ جو جدت کا پہلو جو ہے، یہ دامن جو ہے، وہ کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اور جب تک آپ مسلسل اپنے آپ کو یہ سوال نہیں کرتے رہیں گے کہ میں کیا نئی بات اس میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تب تک آپ نیا لکھ بھی نہیں سکتے. ٹھیک تو ہے. یہ ایک مسلسل ایک خواہش ہے جس کے ساتھ آپ کو جڑے رہنا پڑتا ہے، ٹھیک بالکل جنونی انداز میں. ٹھیک دوسرا اس کا پہلو، یہ تو مطالعے کا حصہ جی. ہو گیا. دوسرا پہلو جو ہے وہ ہے ریاضت کا. ٹھیک ہے. اچھا، ریاضت کا معاملہ ایسا ہے کہ جیسے آپ کھدائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ خزانہ تلاش کرنا اپنے، یا زرخیزی اندر کہیں چھپی ہوئی ہے تو آپ اس کو باہر لے کے آنا، کسان کی ریٹرن میں بات کی جائے تو آپ کھدائی کرتے ہیں اور جو آپ کھودتے جاتے ہیں آپ دریافت کرتے جاتے ہیں کہ اس کے نیچے کیا ہے. ٹھیک ہے. اور کسی ایسے مقام پر آپ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو جو آپ تلاش کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. مثلا اگر آپ کنواں کھود رہے ہیں تو پانی تلاش کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک خاص سطح پہ جا کے آپ کو کھدائی کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں سے شروع ہو جائے گا پانی کا اخراج. تو اسی طرح سے آپ اپنی ذات کے اندر مسلسل کھدائی کرتے ہیں اور وہ اس کا ایک ہی طریقہ وہ ہے ریاضت قلم. تسلسل آپ کے کام میں اور ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کریں. اس میں پھر اب ریاضت قلم کے لیے کیا چیزیں ہیں؟ ریاضت قلم کے لیے سب سے بڑی بات جو ہے وہ تو مطالعہ تو ہم نے بات کر لی. پھر ہے ایک ایتھلیٹک ول آف پاور. اچھا. اس کے بغیر آپ نہیں، کم از کم نثر تو نہیں، ایون شاعری بھی نہیں کر سکتے. مطلب سانس نہ پھول جائے آپ کا، سانس نہ پھول جائے. میں شاعر بھی جو ہے وہ لکھتا کم ہے، اسٹیمنا جو، لیکن وہ مسلسل اس سے جڑا رہتا ہے، اس کیفیت کے ساتھ، اس تخلیق شعر کی جو کیفیت ہے اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور وہ نئے سے نئے طریقے سے مضمون کو باندھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ جو ہے اپنا فکشن نگار بھی جو ہے وہ بھی ریاضت قلم سے اپنی نثر کو اتنا چمکا دیتے ہیں کہ جب اس کو خیال آئے کوئی اور وہ اس کو لکھنا چاہے یا اپنے کسی بات کا اظہار کرنا چاہے تو اظہار کی راستے میں وہ قلم کی جو ایک رکاوٹ نہ بنے. یعنی جو آپ کا جس سے آپ قلم چلاتے ہیں نا، پین ہوتے تھے پہلے آپ کے، بال پینسل ہے ایسے ہی تو پین کی نب ہوتی تھی. اچھا، وہ آپ چلاتے رہتے تھے تو وہ جس طرح آپ اس کو رکھتے ہیں صفحے پر اسی طرح سے وہ لکھنے کے بعد گھس کے وہ آپ کے مطابق ہو جاتے ہیں. ایسے آپ کسی بڑے ادیب کے پاس جائیں جو قلم سے لکھتا ہے اس نب والی سے، تو آپ نہیں لکھ سکتے کیونکہ اس کی نب جو ہے وہ اس کے حساب سے گھس کے بنی ہوتی ہے. اس کے ہاتھ وہ جس طرح ہاتھ رکھتا ہے اس طرح سے بنی ہوتی ہے. تو یہ اس کی ریاضت ہے اس کی کہ اس سے وہ اس میں ڈھل جاتی ہے. کیسی اچھی مثال آپ نے. تو اسی طرح سے جو قلم کی ریاضت ہے وہ نثر آپ کی ایسی آپ کی جو نثر کے لکھنے پہ جو آپ کی مہارت ہے وہ اتنی ہونی چاہیے کہ وہ رکاوٹ کسی جگہ پہ آپ نہ بنے. مثلا یعنی آپ کچھ لکھنا چاہیں تو آپ کا ہاتھ اور قلم جو ہے وہ رکے نہیں، پھر اتنا آپ نے اس کو رواں کر دیا. جو گلوکار ہے، موسیقی کی ہمیشہ بات درمیان میں آ جاتی ہے. اب وہ جو جسے ہم گائکی کہتے ہیں نا، وہ تو گلا پکا ہونے کے بعد اور لے پہ آپ کا پوری دسترس ہونے کے بعد وہ شروع ہوتی ہے. ایسے ہی. اچھا، گلا پکا یعنی پرفارم کرنا جسے آپ کہتے ہیں وہ تو اس کے بعد کی بات، وہ تو بات کی بات ہے. ادائیگی جو ہے کہ کس طرح آپ نے گانے کو گانا ہے اور کس طرح اس کے مختلف مصروں کو آپ نے اس لے میں پرو دینا ہے، اس کے یہ جو عمل ہے یہ تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے. اور وہ جو گلے کا پکا ہونا ہے، پہلے تو ریاض کرتے سر کا پکا ہونا جو ہے وہ ایک عمر مانگتا ہے. اس کے بعد کی اسٹیج آتی ہے کہ آپ
گائکی کی طرف آتے ہیں اور اس کی جو رموز ہے وہ آپ سیکھتے ہیں، اور اس میں پھر اس کی اپنی دنیا ہے. ایسے جب آپ کسی مصرے کو گاتے ہیں تو اس میں پھر وہ جھولنا بھی آ جاتا ہے، اس میں بہلاوے بھی آ جاتے ہیں، اس میں تانے بھی آ جاتی ہیں، مرکیاں بھی آ جاتی ہیں. وہ سب کچھ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ کا گلا اتنا پکا ہو کہ آپ کو کسی بھی جگہ پہ رکاوٹ یا دشواری نہ ہو. بالکل ایسے ہی قلم میں اور ریفلیکسز میں آ جاتا ہے نا سب کچھ ریفلیکس میں آ جاتا ہے، وہ آپ کو اس میں نئے سرے سے سوچنا نہ پڑے، آپ کو کوشش نہ کرنی پڑے اس لکھتے ہوئے. تو بالکل ایسے جیسے آپ لکھ رہے ہیں تو آپ کی وہ سیاہی ختم ہو گئی، تو آپ کے دماغ میں ہو سکتا ہے بڑے عظیم خیالات ہوں تو آپ لکھ ہی نہیں سکتے. تو یہ اہتمام جو ہے اپنی قلم کی ریاضت کا، وہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی جو نشست ہے لکھنے کی، چاہے آپ شاعر ہیں چاہے آپ نثر نگار ہیں، اس میں ایک اٹل قسم کی باقاعدگی ہو. یعنی اس میں کوئی، دیکھیں آپ دفتر نہیں جاتے، چھٹیاں مل جاتی ہیں آپ کو، آپ گھر میں بھی بہت سارے کام نہیں کرتے وقت پر، چھٹیاں مل جاتی ہیں، لیکن یہ کام ایسا ہے میرا خیال ہے اگر آپ ادیب بننا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی چھٹی نہیں ہے، نہ اس میں مطالعے میں چھٹی ہے، نہ اس میں ریاضت قلم میں کوئی. جس طرح کی باتیں آپ فرما رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو بھگا دیں گے. دیکھیں میں ایک مذاقن بات کیا کرتا ہوں، اور اس میں بھی شامل ہوں، گلوکار آزاد سے معذرت کے ساتھ، کہ جو براسی جب بیمار ہوتا ہے نا تو اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میں بیمار ہو گیا ہوں تو میں کمزور ہو جاؤں گا اور وغیرہ وغیرہ، مجھے کچھ اور مسئلے ہو جائیں گے. اس کو صرف ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ جو اتنا میرا جو روز کی ریاضت تھی نا وہ گلے کی، پھر وہیں سے شروع کرنا پڑے گا. جتنی آپ ریاضت چھوڑ دیتے ہیں واپس چلی جاتی ہے. یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جو آپ کرتے رہے تو وہ ایک ابار سا بن جائے، وہ مستقل رہے، ایسا تو نہیں ہوتا. وہ تو ریاضت ہے، کرتے رہیں گے تو اس میں ایک پھول بھی کھلتے رہیں گے، اس میں روشنی بھی رہے گی. لیکن جب آپ چھوڑ دیتے ہیں، یہ اتنا نازک کام ہے کہ آپ ایک قدم پیچھے ہٹاتے ہیں وہ آپ سے 10 قدم پیچھے ہٹ جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جب بھی بیٹھیں گے کوئی نہ کوئی مارکا مار لیں گے، ایسا نہیں ہوتا. آپ کو مسلسل ریاضت کے عمل میں رہنا پڑے گا، اور تبھی پھر آپ ایک ایسی، کبھی کبھی کوئی مارکا بھی ہو جائے گا، وہ ایک کندا سا ہوتا ہے کہ وہ ایک چمکتی ہے بجلی اور وہ آپ ایک مارکا مار لیتے ہیں، لیکن وہ مار کے ہر دفعہ تو، لیکن ریسیونگ اینڈ آپ جو ہے اس کو پالش کر کے رکھنا چاہیے مستقل طور پہ. میں پہلے ہی میں نے ایک مثال دی تھی وہ ہیمنگ بے کی، تو اس نے کہا ترجمے کرو، اور ایزرا پونڈ نے اس کو مشورہ دیا تھا. تو اس نے مثال یہ دی تھی کہ شکاری ہر وقت اپنا جو نا ہتھیار چمکاتا رہتا ہے کہ جب بھی شکار سامنے آئے تو وہ ہتھیار اس کو دگا نہ دے جائے. تو اسی طرح سے ریاضت قلم جو ہے وہ آپ کو مسلسل تیار رکھتی ہے کہ جو ہی آپ وہ ایک لمحہ آئے جس میں تخلیق کا لمحہ ہے، جس میں آپ کو نئی بات سوچ گئی آپ کو، یا اظہار کا کوئی نیا پیرایا آپ کے دماغ میں آ گیا، تو آپ اس کو فوراً اس کو اتار لیں، چاہے وہ نثر میں یا اس میں. تو ریاضت قلم کا یہ معاملہ ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. تو مطلب خلاصہ ساری بات کا یہ ہوا کہ کیجولی کرنے کا کام نہیں ہے. دیکھیں جو ادیب ہے نا، کوئی بھی پروفیشن ہے، ایون ایتھلیٹس، کوئی بھی ایتھلیٹ کی نیند، کب جاگنا ہے کب سونا، اس نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، اس نے کہاں ملنا، اس نے کس دن میں اس نے کتنی واک کرنی ہے، کتنا اس نے اپنے آپ کو ایگزرٹ کرنا ہے، سب کچھ طے ہوتا ہے. اسی طرح سے ادیب کی بھی ایک زندگی کا ایک طرز ہوتا ہے، اس کی ایک وہ اس سے ہٹ کے وہ یعنی اس کو خود ہی پتا ہوتا ہے کہ میں نے کتنا کرنا ہے اور کیا کر رہا ہوں. وہ اگر آپ لائف سٹائل کا حصہ نہیں بنتا اگر آپ کا ادب، تو آپ ادب تخلیق نہیں کر سکتے. پڑھ تو سکتے ہیں، مزہ لے سکتے ہیں، کبھی کبھی لکھ کے بھی مزہ آ جاتا ہے آپ کو، لیکن جب تک وہ لائف سٹائل آپ ایک ادیب کا نہیں اپنائیں گے، یہ جز وقتی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ کو سارے کا سارا جو ہے پورا کا پورا بننا ہوگا، تب جا کر آپ یہ توقع رکھیں گے کہ آپ کا نام جو ہے وہ کہیں تھوڑی دیر کے لیے سے ہی چلو آپ کچھ کنٹریبیوٹ کہیں نہ کہیں کنسیڈر ہو جائے اور آپ کنٹریبیوٹ کر سکیں اس کو. تو اگرچہ میرے دوستوں نے جب دیکھا ہوگا اس معاملے کو اور بٹ صاحب کی باتیں سنی ہوں گی تو میری طرح ان کو بھی لگا ہوگا کہ کام تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن ظاہر ہے کہ طریقہ یہی ہے. اگر آپ واقعتاً کچھ کرنا چاہتے ہیں اور واقعتاً کچھ بننا چاہتے ہیں تو یہ دو معاملات جو ہیں، ایک جو لوگ جو کچھ آپ سے پہلے یا آپ کے آس پاس کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں اس سے آگاہی، اور دوسرا یہ جو ہے کہ آپ کا اپنا جو سکل ہے، جو مہارت ہے آپ کی، اس کو پالش کرنا، تاکہ اس مہارت کے ذریعے
اپنے اس مطالعے کی بنیاد پر جب آپ لکھنے لگیں تو اس وقت آپ کو کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔